امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اور ایک سوال کے ساتھ اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ عید المیلاد النبی کے منانے کا شرعی طریقے سے متعلق ہے۔ عام طور پر ہم 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالتے ہیں جو شہر کو دوسرے علاقوں سے آنے والے جلوسوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دوران ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے نعت، قوالیاں اور ترانے پڑھتے ہیں۔ کچھ علماء اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عید المیلاد النبی منانے کا درست اور جائز طریقہ کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قوالی کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ جواب میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں جواب کی جانب۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرنا یقیناً باعث اجر اور ثواب عمل ہے، لیکن اس موقع پر اگر انعقاد میلاد کے بعض قابل اعتراض پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں برقرار رہنے دیا جائے تو ہم میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے محروم رہیں گے۔ جب تک اس پاکیزہ جشن میں طہارت، نفاست اور کمال درجے کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جائے گا، سب کچھ کرنے کے باوجود اس سے حاصل ہونے والے مطلوبہ ثمرات سمیٹنا تو درکنار، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیں گے۔ محفل میلاد ہو یا جلوس میلاد، یہ سارا اہتمام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی کے سلسلے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا تقدس برقرار رکھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے آداب محفوظ رکھے جاتے تھے۔ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ماحول کی پاکیزگی کو خرافات اور خلاف شرع بیہودہ کاموں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جشن میلاد کے موقع پر محفل منعقد کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، جانی و مالی، علمی و فکری غرض ہر قسم کی قربانی کا جذبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے علاوہ اپنی امت کے دوسرے نیک اور بد اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے کام دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور برائی دیکھ کر ناراضگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری یہ میلاد کی خوشیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ان میں صدق و اخلاص شامل نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ایسی محفلوں کے انعقاد سے کیا مسرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی جانے والی اس تقریب کو کیوں کر شرف قبولیت سے نوازے گا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ صدقہ و خیرات میں کثرت اور اظہار مسرت کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس اس بارگاہ میں باعث شرف و قبولیت نہیں جب تک ظاہری عقیدت میں اخلاص باطن اور حسن نیت شامل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ادب و تعظیم ہی ہمارے پر ہر عمل کی قبولیت کے اولین شرائط میں سے ایک ہے۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ دو بڑے طبقوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک طبقہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ناجائز، حرام اور بدعت کہہ کر اس کا انکار کر رہا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ میلاد کے نام پر الا ماشاء اللہ ناجائز اور فحش کام سر انجام دینے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ انہوں نے کچھ غیر شرعی امور کو داخل میلاد کر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تصور کو بدنام اور تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس افراط تفریط سے بچتے ہوئے ان انتہا پسند رویوں کے بین اعتدال پسندی کی روش اختیار کی جائے۔ ہم نے میلاد اور سیرت کے نام پر مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کوئی صرف میلاد کا داعی بن گیا اور کوئی صرف سیرت کا نام لیوا۔ میلاد کا نام لینے والا سیرت سے کتراتا ہے اور سیرت کا داعی میلاد کو ناجائز کہہ کر اپنی دانشوری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ سوچ ناپید ہے کہ اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے ہوتی، اور اگر سیرت کے بیان سے اعتراض کیا تو پھر میلاد کا مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے۔ بیان میلاد اور بیان سیرت دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے طریقے ہیں، دونوں ایک شمع کی کرنیں ہیں۔ میلاد کو نہ تو بدعت اور حرام کہہ کر ناجائز سمجھے اور نہ اسے جائز سمجھتے ہوئے اس کے پاکیزہ
ماحول کو خرافات سے آلودہ کیا جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ہر وہ کام سر انجام دینا شرعی طور پر جائز ہے جو خوشی و مسرت کے اظہار کے لیے درست اور رائج الوقت ہو۔ میلاد کی روح پرور تقریبات کے سلسلے میں انتظام و انصراف کرنا، درود و سلام سے مہکی فضاؤں میں جلوس نکالنا، محفل میلاد کے انعقاد کرنا، نعت یا قوالی کی صورت میں آقا علیہ السلام کی شان اقدس بیان کرنا اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کرنا سب قابل تحسین، قابل قبول اور پسندیدہ اعمال ہیں۔ ایسی مبارک محفلوں کو حرام قرار دینا حقائق سے لا علمی، ضد اور ہٹ درمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کتب سیر و حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آمد کا حال اس طرح بیان کہ مرد اور عورتیں گھروں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے، سب نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت آپ کے استقبال کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی، مگر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشی منانا، آپ کے لیے جلسے اور جلوس کا اہتمام کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث و اجر و ثواب ہے۔ آپ کے سوال کے دوسرے حصے میں قوالی کے شرعی حیثیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہمارے نزدیک اگر کلام میں توحید رسالت، احکام دین، صحابہ کرام، اہل بیت، اطہار اور اولیاء اللہ کے مناقب پر مشتمل ہو تو قوالی کرنا جائز ہے۔ بعض ائمہ انحاف نے بھی کچھ شرائط کے ساتھ سماع و قوالی کی موسیقی کو مباح قرار دیا ہے۔ وہ اس موسیقی کو حرام قرار دیتے ہیں جس کے اشعار غیر اخلاقی مضامین پر مبنی ہوں۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے اشعار گانا حرام ہے جن کا موضوع حرام باتوں پر مشتمل ہو، مثلا ایسے شعر جن کے کسی زندہ اور معروف آدمی یا عورت کے حسن و جمال کی تعریف کی گئی ہو، شراب کی خوبیاں بیان کر کے شراب نوشی پر ابھارا گیا ہو، جن میں گھر اور چار دیواری کا تجسس پیدا کیا گیا ہو، یا کسی زمین یا مسلمان کی ہجو کی گئی ہو۔ البتہ وہ اشعار جو ان برائیوں سے پاک ہوں اور جن میں باد و بہار، برگ و گل اور آب رواں کے حسن و جمال بیان کیا گیا ہو،